خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اسلامی حکومت تیزی سے وسیع ہو رہی تھی۔ اللہ کے نام لیوا دور دراز علاقوں میں اس کے نام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اور مملکت اسلامی کی حدود ایران سے افریقہ تک پھیل گئی تھیں۔ انہی دنوں مسلمانوں نے مصر پہ بھی اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسلامی فوج فنون حرب میں نہ صرف پوری طرح ماہر تھی، بلکہ اس کا ہر سپاہی شوق شہادت سے سرشار تھا۔ زمینی جنگ میں اس وقت دنیا میں کوئی زبردست سے زبردست فوج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی اعجاز تھا کہ عرب کے صحرا نشینوں اور بے سر و سامان بدوؤں کے آگے ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتیں تنکے کی طرح بہہ گئیں۔ ان تمام فتوحات اور فنون جنگ میں مہارت کے باوجود مسلمان فوج بحری جنگ کے نقطہ نظر سے خاصی کمزور تھی، کیونکہ مسلمانوں کو اب تک نہ بحری جنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا واسطہ کسی ایسے دشمن سے پڑا تھا جس نے ان پر بحری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس دور میں بحر روم کے کناروں پر آباد ممالک دیگر ملکوں کے مقابلے میں نہ صرف فن جہاز رانی میں ماہر تھے، بلکہ بحری جنگ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ فتح مصر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے مجاہدین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمندر ہے۔ وہاں کے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر یوں لڑتے ہیں جیسے سمندر ان کے اشاروں کے تابع ہے۔ آپ مجھے وہاں کی مکمل صورتحال سے آگاہ کریں۔ سیدنا عمرو بن عاص نے جواب میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مجاہد دنیا کے بہترین مجاہد ہیں۔ خشکی پر ان کا مقابلہ سلطنت روم اور ایران نہ کر سکی تو یہ مٹھی بھر ماہی گیر کیا چیز ہیں، لیکن جنگ حکمت عملی میں انہیں ہم پر برتری حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جنگی کشتیاں نہیں ہیں، دوسرے ہماری فوج بحری جنگ کے طریقہ کار سے نابلد ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے جواب میں حکم دیا کہ بحری جنگ میں اس وقت تک حصہ نہ لیا جائے جب تک ہماری سپاہ اس کی تربیت حاصل نہ کر لیں۔ چنانچہ سیدنا عمرو بن عاص نے فوری طور پر بحری جنگ کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تمام لشکر کو ہدایت کر دی کہ فی الحال بحری جنگ سے اجتناب کیا جائے۔ سیدنا عمرو بن عاص کی فوج میں ایک نوجوان اور پرجوش سردار ارجفہ بن حرثمہ الزومی بھی تھا۔ یہ نوجوان نہ صرف شوق شہادت سے سرشار تھا، بلکہ کئی جنگوں میں اپنی صلاحیت اور جواں مردی کے جوہر دکھا چکا تھا۔ اس کی کمان میں لڑنے والا ایک ایک مجاہد سو دشمنان دین پر بھاری تھا۔ اس نے جب سیدنا عمر فاروق کا یہ فرمان سنا کہ دشمنوں کو سمندر میں نہ چھیڑا جائے تو سخت جز بجز ہوا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ سمندر میں دشمن کو ہر قیمت پر شکست دینا ہے۔ گو اسے جہاز رانی کا تجربہ بالکل نہیں تھا، مگر جوش جذبات میں وہ ان سے سمندر میں بھی جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک دن وہ فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ سر جھکائے چند اہم نوعیت کے کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ارجفہ کو دیکھ کر انہوں نے کاغذات ایک طرف رکھے اور اس سے بولے، آؤ ارجفہ، کیسے آنا ہوا؟ جناب، میں چاہتا ہوں دشمنوں کو سمندر میں بھی عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ہماری نرمی کو وہ لوگ ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھ رہے ہیں، وہ چیخ کر چیلنج کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں اتنا دم خم ہے تو وہ کھلے پانیوں میں آ جائیں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ سیدنا عمرو بن عاص مسکرائے اور بولے، ارفجا، تمہارے خیالات اور جذبات قابل قدر ہیں، مگر یاد رکھو
بہترین سپاہی وہی ہوتا ہے جو جنگ حکمت عملی پر عبور رکھتا ہے۔ یقیناً ہم دشمن کو اس کا جواب دیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ صبر کرنا ہوگا، اس وقت تک جب تک ہم بحری جنگ میں مہارت حاصل نہیں کر لیتے۔